على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی کے اندر سلطان محمود غزنوی اور ایاز کے عجیب ترین واقعے لکھے ہیں. یہ واقعہ اس کے متعلق ہے کہ اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہو کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر، بارش کے قطروں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، لا تعداد، ہم گننے سے قاصر ہیں. اتنی نعمت اللہ کی ہم روزانہ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ کی اتنی نعمت ظاہرہ اور اتنی نعمت باطنہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمارے جسم کے اندر ہے. وہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دل بادشاہ تھا. اس کے بہت سارے وزراء عمرہ تھے. ایک وقت کی بات، ایک شخص جو خستہ حال میں آیا، اس کا نام ایاز تھا. جو ہے بری حالت تھی، تن پہ کپڑا بھی برابر نہ تھا اور پہننے کے لیے جوتے تک پھٹے ہوئے تھے. وہ آ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ مجھے اپنے نوکری پہ رکھ دیں، میں دل و جان سے آپ کی خدمت کروں گا اور آپ کو خوش کر دوں گا، کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، رہ لو. اس ایاز نے ایسی صداقت اور امانت داری سے نوکری کی بادشاہ کی کہ بادشاہ سلامت نے اس کو اپنے مقربین میں شامل کر دیا. جو قریب تر لوگ ہوتے نا، جو بادشاہ کے بھید جاننے والے ہوتے ہیں، قریب ترین لوگوں میں شامل کر دیا. تو پہلے سے جو مقربین تھے بادشاہ کے، پہلے سے جو خاص لوگ تھے، وہ ایاز پر جلنے لگے کہ یہ آج کل کا آیا ہوا، اور بادشاہ سلامت کی خاص نظریں گر رہی ہے اس پر، کیا بات ہے. ذرا غور سے سنیے گا. تو وہ جو مقربین تھے نا، مقربین، وہ کچھ وقت کے بعد بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، سلطان جی، ہم آپ کی کافی برسوں سے نوکری کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے باپ دادا بھی آپ کے یہاں جو ہے ملازمت کرتے رہے ایمانداری کے ساتھ. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو محبت کی نگاہ ایاز پر پڑ رہی ہے وہ ہم پر نہیں ہے، حالانکہ ہم پرانے ہیں آپ کے. تو بادشاہ سمجھ گیا سلطان محمود غزنوی کہ یہ حسد ہے ایاز سے. حکم دیا گیا کہ بازار جایا جائے. ایک نوکر کو حکم دیا، ایک بازار جایا جائے اور بازار جا کر ایک کڑوا سا پھل خرید کر لایا جائے. بازار جایا جائے اور جا کر ایک کڑوا سا پھل خرید کر لایا جائے. جب کڑوا پھل خرید کر لایا گیا تو بادشاہ سلامت نے کچھ 10-11 آدمی تھے جو مقربین تھے، قریب تر تھے، ان سب کو لائن میں کھڑا کیا، اور لائن میں کھڑا کرنے کے بعد یوں کہا، ایاز کو بھی بلایا جائے. اب ایاز کو کافی سال ہو چکے تھے بادشاہ کے دربار میں، تو ایاز بھی آ گئے. اب بادشاہ سلامت نے حکم دیا کہ بھائی اس کے ٹکڑے کرو، اور بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ بازار جانا اور کڑوا پھل خرید کر لانا، بے انتہا کڑوا. تو حکم کے حساب سے لایا گیا کڑوا پھل. تو اس کے ٹکڑے کیے گئے اور جتنے لوگ 10-11 مقربین اور ایاز کو بھی دیے گئے، سب کو باری باری دیتے گئے اس کے ٹکڑے. تو جس نے جیسے ہی ٹکڑے منہ میں رکھا تو انہوں نے معذرت کر دی، یا کسی نے تو پھینک دیا، کہا نہیں ہم نہیں کھاتے. کہا کیوں؟ کہا بڑا تلخ، بڑا کڑوا ہے یہ. معذرت فرما دی. لیکن ایاز کو دیکھا تو بڑے مزے سے کھا رہا ہے.
ایاز کو دیکھا تو بڑے مزے سے کھا رہے۔ بادشاہ سلامت نے پوچھا ایاز یہ کڑوا نہیں ہے؟ سب لوگوں نے تو معذرت کر دی، کسی نے ٹکڑے کو پھینک دیا، کسی نے سائیڈ میں رکھ دیا، تم مزے سے کھا رہے ہو۔ ایاز نے جو بات کہی، اللہ اکبر، کہنے لگا بادشاہ سلامت ہے تو بہت تلخ کڑوا، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس بادشاہ کے ہاتھوں سے لے کر برسوں برس تک میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، طرح طرح کے پکوان، طرح طرح کی کوالٹی والی چیزیں، جس بادشاہ کے ہاتھوں میں لے کر کئی برسوں تک میٹھی چیزیں لے کر کھاتا رہا، اگر آج کڑوی بھی مل گئی تو شکوہ کیوں کروں؟ اللہ اکبر۔ بس یہ بات نے مجھے آمادہ کر دی اس چیز پر کہ میں اس کڑوے ٹکڑے کو خوشی سے کھا رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اللہ سے ہمارا ہو جائے، کتنی ساری نعمتیں ہم اللہ کی استعمال کرتے ہیں، لیکن کوئی دکھ ایسا آ پہنچتا ہے تو ہم شکوے شکایت کرتے ہیں، اور نہ جانے ایسے شکوے شکایت کرتے کہ وہ شکوہ شکایت کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے اور قریب کر دیا ایاز کو، اور جو مقربین تھے اور زیادہ حسد کرنے لگے۔ حسد ایک بہت بری چیز ہے اور بڑا گناہ ہے حسد کا، کسی کی ترقی کو دیکھ نہ سکنا، کسی کے علم پر حسد کرنا، کسی کی گاڑی پہ حسد کرنا، یہ سب حسد ہے، جلن ہے، اور حسد کرنے والا ہمیشہ غم میں رہتا ہے۔ بھائیو ایک بات یاد رکھنا، حسد کرنے والا ہمیشہ غم میں رہتا ہے۔ وہ ہے نا کہ ایک فرشتہ آیا 3 دوستوں کے پاس، 3 دوست تھے، ایک فرشتہ آیا ہو کر کہنے لگا کہ جو مانگو گے تمہیں ملے گا۔ تو ایک نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے فلاں ملک کا گورنر، پریسیڈنٹ بنا دیا جائے، بادشاہ بنا دیا جائے۔ فرشتے نے کہا چل ٹھیک ہے، تیری خواہش پوری، بنا دیا گیا۔ دوسرے کو پوچھا گیا کہ مجھے ایک بڑا ارب پتی بنا دو، کروڑوں خربوں اربوں پتی بنا دو، بہت پیسہ ہوگا، ٹھیک ہے چل تو بھی بن گیا۔ لیکن جب تیسرا جو تھا نا، وہ دونوں سے حسد کرتا تھا، اس کو پوچھا کہ بھائی تیری کیا خواہش؟ کہنے لگا کہ وہ دونوں کو پہلے والی حالت میں لے آؤ، وہ دونوں کو پہلے والی حالت میں لے آؤ، یعنی بادشاہت بھی ایک کی ختم کر دو، اور اس کو جو حال میں تھا وہی حال میں ہے، اس کو کروڑوں خربوں پتی تو ہم نے بنا دیا تھا نا، اس کو وہی ہزاروں پتی لاکھوں پتی بنا دو۔ یہ تیسرے نے خواہش کی، یعنی حسد اتنی بری چیز ہے۔ خیر اب اور جلنے لگے، تو بادشاہ سلامت کے پاس کچھ عرصے کے بعد پھر آئے اور آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت اب تو ہم آپ کے یہاں نہیں رہیں گے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ کی نظر کرمی بہت زیادہ ایاز پر گر رہی ہے اور ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ بھائی وہ بڑا فرما بردار ہے۔ وہ جو دوسرے مقربین تھے کہنے لگے کہ ہم فرما بردار نہیں ہیں آپ کے، کئی برسوں تک آپ کی نوکری کی ایمانداری سے۔ کہا کہ تم ایاز جیسے فرما بردار نہیں ہو۔ کہا میں تمہاری عقلوں کا امتحان لوں گا، تمہاری عقل کتنی پاورفل ہے، کتنی تیز ہے، اور تم بادشاہ کے حکم کو کیسے جو ہے پورا کرتے ہو، اس پر ایک امتحان لوں گا۔ لہٰذا حکم دیا گیا کہ خزانے میں جو سب سے قیمتی چیز ہے، یعنی ڈائمنڈ، بہت جو ہے کافی قیمت میں، اس زمانے میں وہ ہیرا تھا، تو بادشاہ نے کہا کہ ایک ہیرا لایا جائے، ایک ہتھوڑا لایا جائے۔ خزانے میں سب سے قیمتی چیز میری ہیرا ہے، ہیرے کو لایا جائے، ہتھوڑے کو لایا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور وہ سب مقربین کو جو ہے ایک لائن کھڑا کیا گیا، اور ایاز کو بھی حکم دیا کہ بھائی تو بھی کھڑا ہو جا۔ تو جب سب کو کھڑا کر دیا گیا تو ایک شخص آتا تھا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ ہیرے کو توڑو، یہ میرا حکم ہے اور میں تمہاری عقلوں کا بھی امتحان لے رہا ہوں۔ تو وہ جو ایک خادم تھا وہ ہر ایک کے پاس ہیرا ہتھوڑا لاتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ بھائی توڑو، بادشاہ کا حکم ہے۔ اب بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے، اب سب نے معذرت کر دی کہ نہیں بھائی یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، اس کو کیسے توڑا جا سکتا ہے، بادشاہ ہماری عقل کا امتحان لے رہا ہے۔
سب نے معذرت کر دی، ہم نہیں توڑتے۔ لیکن جب بات آئی ایاز کی، اللہ اکبر، تو ایاز نے جو ہے ہیرے کو زمین پر رکھا اور دے کے مارا ہتھوڑا تو ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب سب مقربین لوگ جو بادشاہ کے خاص تھے، جو حسد کرتے تھے ایاز پر، وہ سب خوش ہو گئے۔ کہا یہ جاہل، یہ گوار، یہ گاؤں کا رہنے والا، اسے کیا پتا کہ یہ ہیرے کی قیمت کیا ہے۔ اب بادشاہ سلامت اسے دھکا دے کر دربار سے نکالیں گے۔ بادشاہ نے کہا ایاز کیا کیا؟ ہیرے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایاز مسکرا کر کہنے لگا بادشاہ سلامت، اس کی قیمت بھی مجھے پتا ہے، یہ کتنا قیمتی ہے، خزانے کا سب سے قیمتی ہیرا ہے یہ، لیکن حکم آپ کا تھا، آپ نے کہا توڑو، لہٰذا میں نے اس ہیرے کو کم قیمت سمجھ کر ہیرے کو تو توڑ دیا، آپ کے حکم کو نہیں توڑا۔ اللہ اکبر، ہیرے کو توڑ دیا، آپ کے حکم کو نہیں توڑا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مثنوی کے اندر کہ یہی معاملہ ہمارا ہو جائے اللہ سے، ہم احکام شریعت کے لیے اور عمل کے لیے بڑے سے بڑا کام دنیا کا ترک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو ترک نہیں کر سکتے۔ اللہ کا حکم آ جائے اللہ اکبر تو ہم کہیں گے لبیک لبیک، یعنی پہلے حکم الہی، بعد میں سب کچھ۔ تیسرا واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایاز کو دیکھا کسی مقربین نے، جو حسد کرنے والے لوگ تھے اس میں سے ایک شخص نے ایاز کو دیکھا کہ روم کے اندر ایک پیٹی بنائے ہوئے ہے، بکسا ہے، اور وہ کھول کر دیکھ رہا ہے اور آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے۔ اب اس کو ایسا لگا کہ اس نے ایک بکسا بنایا جس میں وہ قیمتی چیزیں چور کر رکھتا ہے اور لاک کر کے رکھتا ہے، چابی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمارے دربار میں ایک چور ہے جو قیمتی اشیاء اور قیمتی چیزیں چرا کر اپنے پاس رکھتا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ اشارہ کس طرف ہے۔ کہنے لگا کس کی بات کر رہے ہو؟ کہا وہ تمہارا لاڈلا ہے نا ایاز، اس کی بات کر رہے ہیں۔ اب بادشاہ مسکرائے، کہا یہ چالو پڑ گئے پھر سے۔ کہا کیا ہوا ہے؟ کہا بادشاہ سلامت، اس نے ایک بکسا تیار کیا ہے اور اس بکسے کو وہ لاک لگا کر رکھتا ہے، چابی کسی کو دیتا نہیں ہے، صبح شام کھول کر دیکھتا ہے۔ معاملہ تازہ ہی تھا، ایاز بھی موجود تھا دربار میں، بلایا گیا، نوکر کو حکم دیا ایاز کو بلا لیا جائے۔ سب جو وزراء عمرہ تھے مقربین وہ بھی سب موجود تھے۔ تو جب بلایا گیا تو ایاز کو بادشاہ سلامت نے پوچھا کہ ایاز تم نے بکسا بنایا ہے، باکس بنایا ہے اور اس کو چھپا کر رکھتے ہو، لاک کر کے رکھتے ہو، چابی کسی کو دیتے نہیں ہو، صبح شام دیکھتے ہو؟ کہا جی بادشاہ سلامت۔ کہا پیش کیا جائے میرے سامنے۔ تو جب پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے تو کہا کھولو۔ حکم سے کھولا گیا تو نہ سونا، نہ چاندی، نہ جواہرات، نہ موتی، نہ ڈائمنڈ، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس سے کچھ فائدہ ہو سکے۔ اس میں ایک پرانے سے کپڑے پھٹے ہوئے اور جوتے بھی پھٹے ہوئے ایک لنگی تھی۔ تو لوگ حیران پریشان، بادشاہ بھی حیران کہ ایاز یہ کوئی ایسی قیمتی چیز ہے جو تم اسے لاک لگا کر رکھو، چابی کسی کو دو نہیں، یہ تو ہے اتنی قیمتی چیز نہیں ہے اور تم اسے اتنے حفاظت کے ساتھ رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت میرے لیے بڑی قیمتی، میرے لیے بڑی انمول ہے۔ کہا جب میں آپ کے پاس آیا تھا تو یہ میرا حال تھا، جو آپ بکسے میں دیکھ رہے ہیں نا، یہ میرا حال تھا، میرے پاس کچھ نہ تھا، یہ پھٹے ہوئے کپڑے تھے، یہ پھٹے ہوئے جوتے تھے، یہ تو آپ کی ہی دلداری ہے، یہ آپ ہی کی عطا ہے، آپ ہی کی مہربانی کہ ایاز آج کہاں سے کہاں ہے۔ تو میں کہیں اپنی اوقات بھول نہ جاؤں، میں اپنی ہستی بھول نہ جاؤں،
اس لیے میں نے یہ سنبھال کر رکھا ہے بکسے کے اندر، صبح شام کھولتا ہوں اور کھول کر آپ کے احساناتوں کو یاد کر کے روتے رہتا ہوں کہ بادشاہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہی حال اللہ سے ہمارا ہو جائے، ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا تھا۔ ایک مثال کے طور پر ہمارے پاس سائیکل تھی، پھر اللہ نے بائک دی، پھر 4 وہیل کا مالک بنایا۔ ہم پہلے رو ہاؤس میں رہتے تھے، پھر ڈپلیکس دیا، پھر بنگلہ دیا۔ یہ سب تو دنیاوی نعمتیں ہیں، اور اللہ نے سب سے بڑی جو قیمتی دولت ہمیں دی وہ ایمان کی دولت ہے۔ ہم پیدا ہی ہوئے ایسے گھرانے میں جہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں کہی جاتی تھی۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں تکبیر دی، اور ہمارے والد صاحب اور ہمارے رشتہ دار مولوی صاحب کو بلا کر لائے، اور مولوی صاحب نے کان میں کیا کہا؟ مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا ہے۔ اتنی بڑی توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہمیں ایمان کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کریں۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، الحمدللہ یہ پڑھا کریں، اور اللہ کے حکم پر ہمیشہ قائم رہے، اس کے اللہ سے دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے، اور شقی اور بدبخت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔